تیسری مخلوق دقیانوسی تصور۔ کل کی یہ خبر ہے، حکومت نے خواجہ سراؤں کو قومی دھارے میں لانے کے لیے انہیں تعلیمی اداروں میں ترجیحی بنیادوں پر داخلے، مفت کتابیں اور فیس میں خصوصی رعایت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ خواجہ سراؤں کے لیے ملازمتوں میں بھی کوٹہ مقرر ہے۔ عمومی طور پر ایسی مراعات یا رعایات کا حقدار معذور افراد کو بھی گردانا جاتا ہے۔ لوگ بھی خدا ترسی کے تحت ایسا کرتے ہیں، مگر ہجڑے تو معذور نہیں ہیں۔ انہیں تیسری مخلوق کا نام دیا جاتا ہے، کوئی تیسری جنس کہہ کر انہیں تضحیک کا نشانہ بناتا ہے۔ معاشرے میں انہیں برابری کا شہری تسلیم کرنے سے عمومی گریز موجود ہے۔ کوئی بھی پیدا ہونے والا بچہ اپنی جنس کا خود تعین نہیں کر سکتا۔ گزشتہ دنوں برتھ ڈیفیکٹ فاؤنڈیشن کے آفس جانے کا اتفاق ہوا۔ اس کے صدر انصر جاوید خان ہیں۔ انہوں نے تیسری مخلوق کے حوالے سے کچھ انکشافات کر کے حیران کر دیا۔ جدید تحقیق کے مطابق تیسری مخلوق یا تیسری جنس کا کہیں بھی تصور نہیں ہے، نہ کسی مذہب اور نہ ہی سائنس میں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، مرد اور عورت کا جوڑا ہے، ہجڑوں کا کوئی فطری جوار نہیں۔ اصل میں تیسری جنس کا وجود ہی نہیں۔ جنس مرد ہے یا عورت، کوئی ہجڑا، خواجہ سرا، خسرا پیدا نہیں ہوتا۔ لڑکی پیدا ہوتی ہے یا لڑکا پیدا، البتہ کسی کی جنس شناخت نہیں ہو پاتی۔ کئی والدین بھی ایسے بچوں کی شناخت چھپا کے رکھتے ہیں۔ کئی رضائے الہی سمجھ کر ان بچوں کو گروہوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جو کہیں مانگتے پھرتے ہیں اور کہیں ناچتے پھرتے ہیں، کہیں گاتے پھرتے ہیں۔ کئی پڑھ لکھ بھی جاتے ہیں، مگر مجموعی یا عمومی طور پر یہ بچے معاشرے کے رویوں کے باعث دیدہ عبرت ہوتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں پیدائشی طور پر چھپی ہوئی جنس کو میڈیکل سائنس کے ذریعے واضح کیا جا سکتا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ برتھ ڈیفیکٹ فاؤنڈیشن پیدائشی 18 نقائص کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ان میں دماغ میں سوراخ، ہونٹ، تالو کا کٹا ہونا، ریڑھ کی ہڈی پر پھوڑا، ٹیڑے پاؤں، مرگی، تھیلیسیمیا، بینگا پن اور جنس کی عدم شناخت وغیرہ شامل ہیں۔ برتھ ڈیفیکٹ فاؤنڈیشن سے پروفیسر ڈاکٹر مرزا لیاقت بھی وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میرا شعبہ انٹرا سیکس ہے۔ مریضوں کی ابتدائی جانچ پڑتال کرنے کے بعد ان کی ہارمون تھراپی کر کے جنس کو واضح شناخت میں لے کر آنا ہے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، کسی جگہ خواجہ سرا کا ذکر نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے سوائے موت کے ہر چیز کا علاج رکھا ہے۔ میں بطور اینڈروکرینالوجسٹ وثوق سے کہتا ہوں، تمام خواجہ سراؤں کی جنس ہم واضح کر دیتے ہیں، جس کے بعد وہ لڑکا یا لڑکی بن کے زندگی گزارے۔ ڈاکٹر محمد افضل شیخ کا کہنا ہے، جس گھر میں نقائص والے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے والدین کے سامنے 3 سوال ہوتے ہیں۔ کیا یہ قابل علاج ہے؟ ہمارے معاشرے میں شعور و آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ قابل علاج مرض ہے۔ دوسرا سوال، اگر علاج ہے تو کدھر ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں کو صحیح علاج کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تیسرا سوال، اگر علاج ہو سکتا ہے تو خرچ کتنا آئے گا؟ اخراجات کا خوف بھی والدین کو علاج نہ کرانے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ مختصراً عرصے میں انٹرا سیکس کے 118 بچوں کا آپریشن کر کے نارمل لڑکیاں لڑکے بنایا جا چکا ہے۔ برتھ ڈیفیکٹ فاؤنڈیشن پورے ملک میں کام کرتی ہے۔ اس کا سلسلہ لوگوں کی عطیات اور صدقات پر چلتا ہے۔ پاکستان میں کار خیر میں حصہ لینے والوں کی کمی نہیں۔ ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف بغیر معاوضے کے اس NGO کے ساتھ چل رہے ہیں۔ دیگر پیدائشی نقائص کا علاج برتھ ڈیفیکٹ فاؤنڈیشن 10 سال سے کر رہی ہے۔ جنسی شناخت نہ رکھنے والے بچوں اور بڑوں کو شناخت دینے کا کام 3 سال سے جاری ہے۔ سرکاری ہسپتال بھی ان سے تعاون کرتے ہیں۔ جس روز میں لاہور میں علامہ اقبال ٹاؤن 96 خیبر بلاک ان کے آفس گیا، اس روز اسلام آباد سے طاہرہ جاوید چودھری آئی ہوئی تھیں۔ وہ اس NGO کی بڑی ڈونیٹر ہیں، یعنی ڈونر ہیں اور سرگرم ورکر بھی ہیں۔ کچھ انصر جاوید اور کچھ طاہرہ صاحبہ نے بریف کیا۔ اسی روز کچھ بچے اپنے والدین کے ساتھ بھی آئے ہوئے تھے۔ اس علاج میں 6 سے 2 سال لگتے ہیں۔
جس خاندان میں ایسا بچہ یا بڑا ہو، اس خاندان کو موٹیویٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک انسان جو قدرتی طور پر لڑکی ہو اور اس کی جنسی شناخت معدوم ہو چکی ہو، آپریشن کے بعد مکمل لڑکی بن جانے سے اسے زندگی بھر ماہانہ 10 روپے کی دوا کھانی پڑتی ہے۔ آئی ریپیٹ، آپریشن کے بعد مکمل لڑکی بن جانے سے اسے زندگی بھر ماہانہ 10,000 روپے کی دوا کھانا پڑتی ہے۔ برتھ ڈیفیکٹ فاؤنڈیشن جرمن سے برآمد یہ میڈیسن فری فراہم کر رہی ہے۔ شناخت واضح یا وضع ہو جانے کے بعد کئی خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں۔ گلیوں، بازاروں، چوکوں چوراہوں میں خسرے بن کر مانگنے، ناچنے گانے والے قطعی طور پر تیسری مخلوق یا تیسری جنس نہیں ہیں، وہ مرد ہیں یا عورتیں، جس سے اکثر خود بھی واقف نہیں۔ وہ خود اس سینٹر میں آ جائیں یا ان کے عزیز رشتہ داری نے لے جائے۔ اس فیلڈ میں انسانی خدمت کی بہت زیادہ گنجائش ہے۔ ہجروں کے حقوق اور مراعات کے حوالے سے قانون سازی ہو چکی ہے۔ کیا اس کی ضرورت تھی یا ہے؟ یہ سب لا علمی میں ہو چکا ہے۔ جب تیسری مخلوق اور ہجرے خسرے کا تصور ہی نہیں تو قانونی مراعات رعایت کا سوال ہی نہیں رہتا۔ پیدائشی نقائص دور کرنے کے لیے ایک مکمل ہسپتال اس NGO کی ضرورت ہے۔ اہل دل کسی بھی شہر میں ہسپتال کے لیے زمین فراہم کر کے یہ ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ مختلف عمروں کے لوگ، ان میں 40 سے 50 سال کے بھی ہیں اور تعلق پسماندہ اور وزیرستان، تھرپارکر جیسے دراز علاقوں سے ہیں۔ ان کو جنس کی شناخت کی ضرورت ہے مگر وہ لاہور نہیں آ سکتے۔ پورے ملک میں 24 سینٹر بن جائیں تو ملک کے ہر حصے کے مریض استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ کام مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ بے شناخت انسانوں کے الٹرا ساؤنڈ کے لیے اسپیشل مشین ہوتی ہے، اس کی لاگت 22 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ تعاون پیدائشی نقائص کے علاج اور جنس کی شناخت کے لیے 03369276004 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔